تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہمارے ہاں زندگی سانس لینے کا نام ہے، جسم کے حرکت کرنے کا نام ہے، آنکھیں کھلنے کا اور بند ہونے کا نام ہے، اور کانوں کے سننے کا نام ہے، زبان کے بولنے کا نام ہے۔ جب زبان بولتی نہیں، کان سنتے نہیں، آنکھ دیکھتی نہیں، دل دھڑکتا نہیں، سانس آتا نہیں، تو ڈاکٹر حضرات یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بندہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، اچھا انسان بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، برا انسان بھی دنیا سے جاتا ہے، لیکن اچھے انسان کی زندگی اچھی ہوتی ہے، لوگ اسے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، لوگ اس کے احسانات کو بھولتے نہیں، اس کی خیر خواہی کو بھولتے نہیں، اس کے رفاہی کاموں کو بھولتے نہیں، اس کے حسن اخلاق کے، اس کے حسن کردار کے، اچھی گفتگو کے، اس کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب کوئی بدمعاش، عیاش، فحاش انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ تذکرے کرتے ہیں کہ جان چھوٹی، کام تمام ہوا، ہمارا جینا آسان ہوا۔ مثال یہ دی جاتی ہے، زندگی ایک برف کی مانند ہے، زندگی نے گزرنا ہی گزرنا ہے، یہ گزرتی چلی جائے گی، گزر جائے گی، وقت آئے گا ختم ہو جائے گی۔ ایک برف ہے، آپ اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، ایک ٹکڑے کو آپ چٹیل میدان میں پھینک دیتے ہیں، ایک ٹکڑے کو آپ پانی میں حل کر دیتے ہیں۔ اب جس کو پانی کے علاوہ کسی جگہ پھینکا گیا، اس نے بھی ختم ہونا ہے، اس نے بھی پگھل جانا ہے۔ اب جس برف کے ٹکڑے کو پانی میں ملا دیا گیا، اس نے بھی پگھل جانا ہے۔ زندگی دونوں ٹکڑوں کی تمام ہوئی، دونوں ٹکڑے پگھل گئے، ختم ہو گئے، لیکن اصل فائدے مند اور اصل برف کا ٹکڑا وہ ہوگا جس سے پانی ٹھنڈا ہوا اور جس سے لوگوں کو نفع پہنچا۔ زندگی ختم ہو جائے گی، آپ گالیاں دیتے رہیں، فساد، لڑائی جھگڑا، فتنے، آزمائشیں پھیلاتے رہیں، لوگوں کے رستے تنگ کرتے رہیں، زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اچھی گفتگو کریں، اچھے کردار کا مظاہرہ کریں، آپ کے قول، قرار، عمل سے خیر پھولے، زندگی اچھے انسان کی بھی ختم ہو جائے گی، برے انسان کی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اصل زندگی وہ ہے جو اچھی زندگی گزرے، اصل زندگی وہ ہے جس زندگی سے آپ نے لوگوں کو نفع پہنچائے، خود تکلیفیں برداشت کی، خود مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن آپ کی وجہ سے لوگوں تک خیر پہنچی، آپ کی وجہ سے لوگوں تک اچھائی اور بھلائی پہنچی۔ اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس ینفعہم للناس، بہترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو خیر پہنچتی ہے، لوگوں کو اچھائی اور بھلائی پہنچتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، ابن ماجہ شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ پہ، جن کی زبان پہ، جن کے قول اور قرار اور عمل میں اللہ تعالیٰ نے خیر کو جاری کر دیا ہے،
بولتے ہیں تو خیر پھیلتی ہے، ہاتھ سے حرکت کرتے ہیں تو خیر پھیلتی ہے، کوئی کام کرتے ہیں تو کام سے خیر نکلتی ہے، لوگوں کے لیے بھلائیوں کے رستے ہموار ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ جن کے قول سے، جن کے عمل سے، جن کی حرکت سے لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور ایسے لوگ بد نصیب بھی موجود ہیں جو بولتے ہیں تو فساد پھیلتا ہے، جو ہاتھ کی حرکت کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو زبان سے گفتگو کرتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں، جسم کا کوئی ٹکڑا حرکت میں لاتے ہیں تو بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بد نصیبوں کے لیے جہنم کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اچھے انسان نے بھی دنیا سے جانا ہے، برے انسان نے بھی دنیا سے جانا ہے، زندگی دونوں کی گزرنی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو آپ نے اچھائی میں گزاری، لوگوں کو اچھائی اور بھلائی دیتے ہوئے گزاری، اصل زندگی یہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا ایک زانی مرد تھا یا ایک زانی عورت تھی، ایسے چلتے چلتے اسے پیاس لگی، رستے میں کنواں آیا، وہاں سے اس نے پانی نکال کے پیا، باہر نکلا تو دیکھا ایک کتیا کا بچہ زمین کو چاٹ رہا ہے، اسے محسوس ہوا کہ اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے، یہ بھی پیاسا ہے، اس نے وہاں سے پانی نکالا، اس کتیا کے بچے کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ہے انسان، ہے اللہ کو ماننے والا، ہے موحد، اس کے ہاتھ سے خیر ایک جانور کو، کتیا کے بچے کو پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ نے بدلے میں گناہ معاف کر دیے، جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جانور کو انسان خیر پہنچائے تو اسے جنت مل جائے، آپ اشرف المخلوقات انسان مسلمان کو خیر پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ جنت واجب نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی تھا، چلتا جا رہا تھا، رستے میں اس نے دیکھا ایک درخت ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس نے فیصلہ کیا اللہ مجھے توفیق عطا کرے، اللہ مجھے ہمت، طاقت اور وقت دے، میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے اس درخت کو لوگوں کے رستے سے ہٹا کے لوگوں کا رستہ صاف کر دوں گا۔ ایک درخت کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے موقع دیا، اللہ نے وقت عطا کیا، وقت آیا، اس انسان نے اس درخت کو اکھاڑ کے سائڈ پہ پھینک دیا، لوگوں کا رستہ صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو صاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ ہے مسلمان، سارے گھر کی صفائی کر کے کوڑا گلی میں پھینک دیتا ہے مسلمان، اپنا سارا گھر دھوتا ہے، فرش دھو کے سارا پانی سڑک کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، دکان کی صفائی کرتا ہے، صفائی کر کے کوڑا لا کے رستے کے درمیان میں رکھ دیتا ہے۔ ایک طرف یہ آج کا مسلمان ہے، ایک طرف وہ پہلی امتوں کا مسلمان ہے جس نے رستے سے ایک درخت کو صاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو نامہ اعمال سے صاف کر دیا۔ ایسا مسلمان بن کہ تیرے کام سے، تیرے ہاتھ سے، تیرے قول و قرار سے، تیرے عمل سے لوگوں تک خیر جائے۔ یہ میں نے مسلمان کی بات کی، صحیح بخاری شریف کو آپ پڑھ کے دیکھیں، کتاب فضائل القرآن کا ہم مطالعہ کریں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عظیم واقعہ، مشہور و معروف واقعہ، چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا،
بستی سے باہر پڑاؤ ڈالا، رات گزارنے کا ارادہ کیا، وہاں خیمہ لگایا، رات کا وقت ہوا، ایک انسان دوڑا دوڑا آیا، اللہ کے بندو تمہارے پاس کوئی ایسا علاج ہے؟ ہمارے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ یہ دم کرنے والا مسلمان ہے، جسے دم کیا جا رہا ہے وہ کافر ہے۔ مسلمان سے مسلمان فائدہ کر رہا ہے کافر انسان کا، یا مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، مسلمان کو نقصان پہنچانے پہ لگا ہوا ہے۔ ابھی یہ حال ہی میں آپ نے واقعہ دیکھا، یہ 9 مئی کو پاکستان میں جو ہوا عمران خان کی گرفتاری پہ، یہ صرف عمران خان کی گرفتاری پہ نہیں، آج بھی لڑائی ہوئی ہے، کوئی احتجاج سے یہ حیدرآباد کی طرف، کراچی کی طرف، وہاں لڑائی ہوئی، نقصان ہوا، اور 9 مئی کو پاکستان کا کتنا نقصان کیا گیا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام، پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، اسلامی ملک، رہنے والے مسلمان، نقصان کرنے والے مسلمان۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صرف عمران خان کی گرفتاری پہ یہ کام نہیں ہوا، جب بھی کوئی لیڈر، کوئی سیاستدان گرفتار ہوتا ہے تو اس کے چاہنے والے، اس کے ساتھ محبت پیار کرنے والے ایسے ہی ملک کا نقصان کرتے ہیں۔ میں یہاں چند سوال رکھتا ہوں، چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام میں زکوٰۃ اور خیرات کا نظام کیوں ہے؟ کوئی معیشت کے نقصان میں جا رہا ہے، آپ اس کے اوپر صدقہ خیرات کریں، مقروض کو آپ اپنا قرض دیں، اپنا پیسہ دیں، تاکہ وہ نقصان سے نکلے، آپ کے ہاتھ سے اس کے پاس خیر پہنچے۔ عدل و انصاف کا نظام کیوں ہے؟ حدود اللہ کا نظام کیوں ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام کیوں ہے؟ سود کو حرام کیوں کہا گیا؟ تاکہ کوئی انسان کسی کے مال کا نقصان نہ کرے۔ دین اسلام تو خیر خواہی کا نام ہے، کسی کو خیر پہنچانے کا، نفع پہنچانے کا، اچھائی اور بھلائی پہنچانے کا نام ہے، کسی کا نقصان کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ مسلمان کی تاریخ یہ ہے، اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے غیر مسلموں کو، کافروں کو بھی اس نے فائدہ پہنچایا۔ حدود اللہ کا نظام کیوں ہے؟ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ جو چور ہے وہ جب چوری کرتا ہے، چوری کر کے کسی کو مالی اعتبار سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ زانی کو 100 کوڑے لگائے جائیں، تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ نظام کیوں ہے؟ تہمت لگانے والا کسی کی عزت پہ حملہ آور ہوتا ہے، کسی کی عزت کا نقصان کرنا چاہتا ہے، زانی کسی کی عزت کا نقصان کرتا ہے۔ دین اسلام نے اس لیے حدود و قیود کا نظام نافذ کیا۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعیدیں کیوں بیان کی؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، جہنم کے آخری درجے میں انہیں کیوں پھینکا جائے گا؟ یہ مسلمان تو نہیں، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گئے 2۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ انسان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو خیر پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تیری وجہ سے خوشی مل جائے، تو کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلا دے، تو کسی مقروض مسلمان کا قرضہ دور کر دے۔ یہ سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور آپ نے اگلی بات جو ارشاد فرمائی، قابل غور بات، توجہ سے سنیے گا اس بات کو۔ آپ نے فرمایا ایک انسان پورا مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے اور ایک انسان کسی مسلمان کی، کسی انسان کی حاجت،
کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلے اور اس کی ضرورت کو حل کروا دے، اس کے مسئلے کو حل کروا دے، یہ پورا مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے والا انسان اور یہ ضرورت حل کروانے والا انسان، یہ اجر میں اس انسان سے آگے بڑھ گیا۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام۔ فرمایا کل قیامت والے دن لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، جو انسان دنیا میں کسی کے کام آیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ثابت قدمی عطا کر دے گا۔ دین اسلام ہم سے خیر خواہی چاہتا ہے، دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، اور مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا یہی عبادت ہے، یہی دین و ایمان کہ کام آئے انسان کے انسان۔ اصل میں یہ عبادت ہے، اصل دین یہ ہے، اصل ایمان یہ ہے کہ بندہ بندے کے کام آئے۔ چیونٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اس نے خیر خواہی کی اپنی قوم کی، اپنے قبیلے کی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اپنی قوم کے سامنے کھڑی ہو کے اعلان کیا، میری قوم سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کے آنے کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل سورہ النمل قرآن پاک میں نازل کی، فائدہ کیا اپنی قوم کا، خیر پہنچائی اپنی قوم کو، بھلائی پہنچائی اپنی قوم کو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخری بات کرتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان ایسا جس کے پاس علم موجود ہے، ایسا علم جس کی وجہ سے دنیا والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ اپنا علم چھپا کے بیٹھا ہے، اپنے علم کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے، کسی کو علم دینا نہیں، یہ علم کسی کے سامنے بیان کرنا نہیں۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے انسان کو لایا جائے گا، من سئل عن شیء عن علم فکتمہ جاء یوم القیامت الجمہ بلجام من نار۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن ایسے بدبخت کو لایا جائے گا جس کے پاس فائدہ مند علم تو تھا، لوگوں کو دے سکتا تھا، لوگوں کو نفع پہنچ سکتا تھا اس کے علم سے۔ قیامت والے دن ایسے انسان کو لایا جائے گا اور آگ کی لگام پہنا کر کے اس انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے پاس موقع موجود ہے، وقت موجود ہے، ہر قسم کے تقاضے اس کے پاس موجود ہیں، ہر قسم کے وسائل اور ذرائع اس کے پاس موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، علم کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہے، لیکن اس نے پہنچایا نہیں، اپنے علم کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ گیا، اپنے علم کو چھپا کے بیٹھ گیا، کسی کو اس نے نفع نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بدبخت انسان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 853 پہ لکھتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس العلم ما حفظ، اصل میں علم وہ نہیں جو انسان نے زبانی یاد کر لیا اور یاد کر کے بیٹھ گیا، اصل علم وہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو خیر پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثمر آور انسان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں مثالی مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے، ایسا مسلمان بنا دے کہ ہم بات کریں لوگوں کو نفع پہنچے، ہم اشارہ کریں لوگوں کو نفع پہنچے، ہمارے جسم کی حرکت ہو لوگوں کو نفع پہنچے، ہماری زبان کی حرکت ہو لوگوں کو نفع پہنچے، ہمارے ایک ایک عمل سے، ایک ایک کام سے لوگوں تک، معاشرے تک اور پوری دنیا تک خیر جائے، بھلائی جائے، نفع جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بنا دے، نفع مند انسان بنا دے، مثالی مسلمان بنا دے۔ جو کچھ سنا، جو کچھ سنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے کی، ان کو آگے پہنچانے کی، لوگوں تک بیان کرنے کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.